سائفر کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ کیا عمران خان کے اس نئے موقف سے انہیں کوئی فائدہ ہوگا یا پھر معاملہ جوں کا توں رہے گا؟ عدالت میں یہ صدا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈونلڈ لو حاضر ہوں، کیا اس پر عمل ہوگا یا نہیں؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں پہلی باقاعدہ اوپن سماعت ہوئی اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان دوران سماعت روسٹرم پر گئے اور انہوں نے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب، سائفر کیس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سفیر ڈونلڈ لو کو امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو کو بلایا جائے بطور گواہ، کیونکہ وہ سارے اس معاملے کے گواہان ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو جب ہٹایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد کے ایک جلسے میں ایک کاغذ لہرایا تھا۔ اب وہ کاغذ کیا تھا یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے جو مندرجات سامنے آئے وہ یہ تھے کہ عمران خان نے یوں کاغذ کو لہرایا تھا اور کہا تھا کہ میرے پاس یہ خط ہے جس میں ایک سازش کے تحت میری حکومت کو گرایا گیا ہے۔ ان کے کہنا ہے کہ میرے خلاف ایک ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے جس میں امریکہ نے یہ خط لکھا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو پھر پاکستان کو اس کے جو کنسیکوینسز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے عمران خان کے اس موقف کے بعد لوگ بھی اس جانب متوجہ ہوئے اور یہ وہ ٹوسٹ تھا جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گو کے اقتدار سے تو محروم ہو گئے، لیکن عوام میں جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا آج اس مقام پر ہے کہ شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی لیڈر کو اتنی بڑی پاپولیرٹی نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ چاروں صوبوں میں موجود ہے، یہ ہر طبقہ فکر میں، وہ آپ مزدور لے لیں، وہ آپ کسان لے لیں، وہ ہاری لے لیں، وہ طلبہ لے لیں، وہ تاجر لے لیں، وہ اسٹوڈنٹس لے لیں، استاد لے لیں، جس معاشرے کے طبقے میں آپ جائیں گے وہاں پر یہی آپ کو سسٹم ملے گا کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انتخابات کے معاملات بھی کبھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب نے ایک نئی بال کرائی ہے۔ یہ بال کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے؟ کیا اس سے تینوں وکٹیں گریں گی یا پھر عمران خان کی اس بال کو وائڈ نو بال یا پھر ڈیڈ بال قرار دے دیا جائے گا؟ اب ظاہر ہے یہ تو وقت بتائے گا، اور جو کرسی عدل پر بیٹھے ہوئے جج صاحب ہیں وہ اس بات کو بتائیں گے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ سامنے ان کے رکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بلایا جائے بطور گواہ، تو جج صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، بلایا جائے گا۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا عدالت، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کسی قانون دان سے پوچھنا پڑے گا کہ جو ڈونلڈ لو ہیں وہ بطور پاکستان کی عدالتیں انہیں طلب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، لیکن اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو طلب کر سکتی ہے۔ اب وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ الگ معاملہ ہے۔ دیکھیں نا، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کو جب ایک عدالت نے بلایا تو وہ وہاں سے نکلے اپنے گھر سے عدالت کے لیے، پورا پروٹوکول لگ گیا اور سب کچھ ہو گیا، اور راستے میں ہی ان کی جو گاڑی تھی وہ وہاں سے مڑی اور سیدھی ہسپتال گئی۔ وہ کچھ دن ہسپتال رہے، ان کا چیک اپ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا؟ ظاہر ہے یہ کوئی اتنا عام ایشو نہیں ہے۔ اس سائفر پر سلامتی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس وقت سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ سائفر کی ایک کاپی جو رولز ہیں اس میں ایک کاپی آرمی چیف کو بھی آتی ہے، ڈی جی ISI کو بھی آتی ہے، صدر کو بھی آتی ہے، اور وزارت خارجہ کو بھی آتی ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو معزز جج صاحب ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، کہ کیا وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر گواہان جب بلائے جائیں گے
تو اور تو بہت سارے گواہان ہیں. پہلے گواہان کی ایک گواہیاں ہو بھی چکی ہوئی ہیں جس میں جو فارن آفس ہے اس کے ملازمین ہیں وہ اس میں ہیں. پھر ہمارے جو سابق سفیر ہیں پاکستان کے جن کے ذریعے سے ڈونلڈ لو نے یہ بھیجا تھا اور انہوں نے پھر یہاں پر سائفر بھیجا تھا. تو اس کے حوالے سے یہ سائفر کی کاپی اب تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کی تحقیقات کرائی جائیں. تو کیونکہ اب معاملہ یہ اتنا ڈھکا چھپا نہیں رہے گا سائفر کا. اس میں بہت سارے مدرجات، بہت ساری عبارت ابھی سامنے آنی ہے، کیونکہ اب سنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کے جو کاپیاں ہیں وہ بھی دی جائیں گی. تو ظاہر ہے جب وکلاء کے پاس آئیں گی تو پھر وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوں گی، وہ چیزیں پھر باہر نکلنا شروع ہو جاتی. تو یہ معاملہ اب ڈی کوڈ تو ہو چکا ہوا ہے سائفر. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا عمران خان کا صاحب کا یہ جو نیا سٹانس سامنے آیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلایا جائے. اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آتے ہیں تو باجوہ صاحب اس پہ کیا موقف لیں گے، وہ تو یقیناً ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ایک اسپیشل عدالت بنی ہے اس کے سامنے وہ پیش ہوں گے. پھر اس کے بعد جنرل صاحب کیا موقف لیتے ہیں. ظاہر ہے ان کا موقف ان چیزوں سے متبادل یا اس سے متضاد ہونا نہیں چاہیے یا ہو نہیں سکتا. اگر ہوا تو پھر سائفر بہت زیادہ جو گورنمنٹ چاہتی ہے وہ کمزور اس لیے پڑ جائے گا کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے وہ میٹنگ منٹس ہیں جو 2 سیکورٹی سلامتی کونسل کی جو میٹنگز ہو چکی ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگز ہو چکی ہیں، اور دونوں میں ایک اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اور ایک اس وقت ہوئی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے. لیکن دونوں میٹنگز میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے اور بحیثیت چیف آف آرمی سٹاف کے انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی. اور اس میٹنگ میں باقی جو ہماری ایئر فورس ہے اور ہماری بحریہ ہے اس کے جو سربراہان ہیں وہ بھی موجود تھے. تو اس کے میٹنگ منٹس موجود ہیں. اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ پہلی جو تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ ایسی سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے جو ناقابل قبول ہے. اس کا ڈیمارش بھیجا جائے گا، اس کو ڈیمارش کیا جائے گا اور اس پر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. دوسری جو میٹنگ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت تو ہے لیکن یہ کچھ سازش نہیں ہے. ظاہر ہے دوسری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، عمران خان صاحب اتر چکے ہوئے تھے. تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں. اب اصل ڈیولپمنٹ تب ہوگی، اصل سائفر کیس اس وقت اپنے اصل رخ کی جانب بڑھے گا جب سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا پھر ڈونلڈ لو کو کم سے کم نوٹس ہی جاری کر دیے جائے. وہ آتے ہیں یا نہیں آتے یہ الگ میٹر ہے، لیکن اگر ان کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے تو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس میں بڑی جان پڑ جائے گی کہ وہ ان کے بلانے کے باوجود وہ نہیں آئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے موقع میں تھوڑی صداقت ہے. اگر جنرل قمر جاوید باجوہ آ جاتے ہیں اور وہ وہی سٹانس دہراتے ہیں جو وہ 2 قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگز میں دہرا چکے ہیں تو پھر بھی فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا. تو دونوں صورتوں میں اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو یہ کیس اڑ جائے گا اور عمران خان صاحب کو اس میں ریلیف مل جائے گا کیونکہ مخدوم شاہ محمود قریشی بھی کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے اس کیس میں. اور سائفر دنیا میں اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. جو سائفر ہوتے ہیں اس کو ڈی کوڈ کر کے امریکہ میں پتہ نہیں کتنے سفیر ہیں جو اس میں کوئی بکس لکھ چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہوا ہے. یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ہاں یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن تھی، تشویشناک سچویشن تھی. چلو سازش نہ صحیح، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت وہ سازش سے بڑا جرم ہے. ہم ایک خود مختار آزاد ملک ہیں الحمدللہ. ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہماری آزادی کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو عام زبان ہے، یہ تو کہتے رہتے ہیں. کیسے؟ آپ ذرا کہیں نا، ہمارا سفیر لکھے نا امریکہ کے سفیر کو کہ یہ بابے کو ہٹاؤ وہاں سے، یہ تو امریکہ کے لیے خطرہ اور ہمارے معاملات اور ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو سفارتی زبان میں ہوتا رہتا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. اس طرح کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانا یا اس کے ہٹانے کی بات تک کرنا یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے. یہ تو پاکستان کے وہ جو خود مختاری ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات تھی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ سائفر کا یہ نیا
جو موڑ آیا ہے عمران خان صاحب کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے مطابق اور جو میں اب تک سمجھ سکا ہوں یا جو میری کچھ چند سینئر دوستوں سے بات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا یہ جو نیا سٹانس ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا دونوں صورتوں میں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ آتے ہیں تب بھی، جنرل قمر جاوید باجوہ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے وہ نہیں آتے تب بھی، اور عدالت ان کو نہیں بلاتی تب بھی، کیونکہ ظاہر ہے ایک ملزم کہہ رہا ہے کہ میری گواہی میں ان دونوں بندوں کو بلایا جائے، بطور گواہ ان دونوں بندوں کو بلایا جائے۔ ظاہر ہے اگر جو مدعی ہے اس کو اگر گواہ پیش کرنے کا حق حاصل ہے تو ملزم کا بھی تو حق ہے کہ وہ بھی اپنی صفائی میں گواہ پیش کرے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو اس کیس پر سوالات تو اٹھیں گے۔ جب ابو الحسنات صاحب پر بھی سوالات اٹھیں گے، ابھی تو نہیں اٹھ رہے لیکن اٹھیں گے اگر وہ نہیں بلاتے۔ ظاہر ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے دو یہ گواہ ہیں اس کیس میں، یہ دو موسٹ ریلیونٹ لوگ ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ڈونلڈ لو کو، تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ تیاری شروع کروا دی ہوئی ہے اپنے وکلا سے کہ امریکہ میں شاید ڈونلڈ لو کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وہاں پر وہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے ظاہر ہے، وہ تو اپنے ملک کے لیے رپورٹ کر رہا تھا نا ڈونلڈ لو، وہ وہاں کی عدالتیں ظاہر ہے اپنے امور کو دیکھیں گی، اپنے معاملات کو دیکھیں گی۔ ہماری عدالتوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے۔ کیا اس طرح پھر کبھی کوئی سفیر لکھے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ صحیح لکھا تھا ڈونلڈ لو نے، اور یا پھر یہ محض ایک کہانی تھی؟ کہانی تو اب ہو نہیں سکتی کیونکہ پہلے خود یہی لوگ کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہے، سادہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو بہت ظلم کیا عمران خان نے، یہ تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ بھائی کسی ایک بات پہ کھڑے ہو جاؤ۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ نیا جو بال ہے کتنا پریشان کرے گا بلے باز کو، وقت بتائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جب ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔